حضرت عمر رضی اللہ عنہ دینی معاملات میں بہت ثابت قدم تھے اور بہت پکے تھے، یعنی دین پر کسی طرح بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اور بعض دفعہ ازواج مطہرات نے ان کی دین پر سختی کو محسوس بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار بھی کیا، کیونکہ وہ بعض اوقات آپ کے گھریلو معاملات میں بھی دخل اندازی کر دیتے تھے۔ پردے کی آیات جو ہیں اسی پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعثت نبوی کے 6 سال مسلمان ہوئے تھے، اور اس وقت ان کی عمر صرف 27 ایئرز تھی، 27 سال کے تھے، یعنی ایک طرح سے نوجوان تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر، احد اور دیگر تمام جنگوں میں حاضر رہے، کئی چھوٹے لشکروں میں بھی گئے تھے اور بعض لشکروں کے امیر بھی بنے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ احد کے دن جو لوگ ثابت قدم رہے تھے ان میں سے ایک تھے اور سابقون الاولون میں سے تھے۔ ان کی بہت سی فضیلتیں ہیں اور بہت سی ان کی خوبیاں ہیں اور ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن ان کو جو سب سے زیادہ چیز نصیب ہوئی ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کے زیادہ تر قریب رہنا۔ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، یہ فوراً وہاں ساتھ جانے کی کوشش کرتے اور ساتھ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس خواہش، ان کی اس محبت کو قبول کیا اور مرنے کے بعد بھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہونے کا موقع ملا۔ یہ سعادت اور یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ بہت بڑا درجہ ہے اور بہت بڑی سعادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے سے پہلے فرمایا کرتے تھے، یا اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو تقویت پہنچا، کیونکہ یہ کبھی تھے، بہادر تھے۔ راوی فرماتے ہیں چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ ہی اللہ کے نزدیک محبوب نکلے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ ایک بہترین انسان تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمیں صحابہ کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو سب میں افضل ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قرار دیتے، پھر عمر بن خطاب کو، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور پھر سوان حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت محبوب تھے۔ عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کا امیر بنانے کے لیے بلا بھیجا۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے پوچھا، یعنی جب ان کو ایک اہم پوزیشن دی گئی تو انہیں تھوڑی ہمت ہوئی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اور مردوں میں سے؟ آپ نے فرمایا عائشہ